السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ بہترین دعائیں ہیں، ہمیں ان کو صبح صبح مانگنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبر، تقوی، توکل یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اکثر جنگ کے دوران اپنے صحابہ کرام سے یہی کہتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو گھبرائیں نہیں، صبر ایمان کا حصہ ہے، توکل بھی ایمان کا حصہ ہے، اور تقوی یہ ہماری دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آج اس سلسلے میں آیتیں آئیں گی، اور اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، نہ نقصان دے گی تمہیں چال ان کی، یعنی تمہارے خلاف کوئی بھی کیسی بھی چال کر رہا ہے، اگر تمہیں صبر ہے، اللہ کی مدد کا یقین ہے، تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں 121 سورۃ آل عمران۔ تجوید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 128 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 121 سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے سے نکلے آپ، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تو آپ متین کر رہے تھے۔ یہاں لیڈر کا رول نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے ہدایات دے رہے ہیں، اور تو المومنین، آپ متین کر رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، ٹھکانوں، مورچوں پر جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر ہم کوئی حق پر ہیں یا ہمارے درمیان اتفاق ہے، اگر کسی قوم یا کسی گروہ یا گھر کے افراد میں اتفاق ہے کسی بات پر، وہ جمے ہوئے ہیں، باہمی محبت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، تو اس میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے، جو شوال 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ کفار کے لیے جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، اس کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، جس میں عورتیں بھی شریک ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا، کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس منافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس یعنی جو منافقین کے جو رئیس تھے ان کے برعکس صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی جنہیں جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر لڑ کر جنگ لڑیں تاکہ بھلی شہید بھی ہو جائیں لیکن ہمیں شہادت حاصل۔ انہیں جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا، جب لباس حرب یعنی جنگ کا لباس پہننے کے بعد یہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس ہوا کہ میری رائے کیوں نہیں مانی گئی، خواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ یہ منافق کا سردار تھا۔ اور یہاں یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ صبح کا کوئی بھی کام برکت والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہم نیا کام یا کسی آرگنائز کر رہے ہیں یا کسی مہم پر جا رہے ہیں تو صبح سے اسٹارٹنگ کرنی چاہیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب صبح سویرے نکلی، اس بات کو آپ نوٹ کریں، اہم کام کے لیے صبح برکت کا ٹائم ہے۔ اِذْ ہَمَّت طَائِفَتَانِ مِنکُم، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں۔ کون سے 2 گروہ؟ اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے تھے۔ جب یہ منافق ابی لے گیا نا تو کچھ لوگ کمزور بھی پڑ گئے، ان کی بھی بزدلی آ گئی سامنے۔ ان تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان دونوں گروہ کا۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ منافقوں کی طرح یہ بھی بزدلی دکھا کر چلے جائیں، اللہ نے یہاں ان کی ہمت باندھی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مددگار تھا ان دونوں کا۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، مددگار تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بس توکل کرنی چاہیے ایمان والوں کو۔ یہاں کیا ہم نے سیکھا کہ اوپر ہم نے صبر اور تقوی، اور یہاں ہم نے توکل۔ کوئی بھی مشکل پیش آئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ولیہما، یہ آیت آ رہی ہے، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے۔ اور توکل کے بھی درجے ہیں، ایک ہوتا ہے پکا یقین کا توکل، ہاں انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں، یعنی جنگ بدر میں بھی اللہ نے مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم اذلۃ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کیوں؟ یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو، یعنی جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تمہیں کامیابی ہوگی تو تم شکر کرو گے۔ تو اس لیے شکر کے لیے کیا ہو؟ توکل ہو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جنگ میدان سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ یہ اعتبار قلت تعداد جہاں سامان کی، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، یہ بھی بے سوار و سامان صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، لیکن باقی اللہ نے مدد کی تھی۔ تو اللہ کی مدد سے
ہمیشہ کامیاب۔ استقول للمومنین، جب آپ کہہ رہے تھے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للمومنین، مومنوں کو، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف، رب تمہارا ساتھ 3000 فرشتوں کے، آلاف من الملائکۃ منزلین، رب تمہاری، یہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے اللہ ہر اور بدر سے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، بثلاثۃ، 3000 فرشتے اتارے ہوئے، بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، یعنی جو تمہارے نبی رسول، تمہارے جو آرگنائزر ہیں، تمہارے لیڈر ہیں، وہ جو تمہیں بات کہہ رہے ہیں کہ کیا کس طرح تم بیٹھو کھڑو، تو اگر تم اس پر اطاعت کرو گے، وتتقوا، اور تم تقویٰ کرو گے، یعنی جس بات سے تمہیں تمہارا لیڈر کہے رک جاؤ تو رک جاؤ، کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تو ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے، ویاتوکم، اور وہ آئیں تمہارے پاس، اوپر کیا بتایا، کیا، بثلاثۃ، فرشتوں کی مدد آئے گی، اگر تم صبر کرو گے، توکل اور تقویٰ کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور آئے تمہارے پاس اپنے جوش سے، من فورہم مانا فوارے کا پھوٹ پڑنا، اتنی تیزی سے وہ پانی باہر آ جائے کہ فوارہ ہی پھوٹ پڑے، تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، وہ ایسی مدد آتی ہے کہ جیسے فوارے سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، ھذا یمددکم، اس طرح مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا، بخمسۃ، ساتھ 5000 فرشتوں سے، نشان لگائے ہوئے، اگر اللہ کی مدد کی اور زیادہ 3000 سے زیادہ ضرورت پڑی تو اللہ تمہارے لیے 5000 فرشتے بھی آسمان سے بھیج سکتا ہے۔ مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نہتا چھاپہ مار نکلے تھے، مگر بدر جنگ پہنچتے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد کم ہے۔ مشرکین کا ایک لشکر جرار پرگیز و غضب اور جوش کے ساتھ چلا آ رہا، یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش کا عمل آیا، رب تعالیٰ سے دعا فریاد کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000، پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، مزید وعدہ کیا اگر تم صبر اور تقویٰ پر قائم رہے اور مشرکین کی اسی حالت گیز و غضب میں آ دھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 بھی کی جا سکتی ہے، لیکن 5000 کی ضرورت نہیں پڑی، ایسے ہی مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں مسومین، نشان لگائے ہوئے، تو یہ نشان لگائے ہوئے یہ بھی پہچان کے طور پر، وہ فرشتے ہوں گے، ان پر نشان ہوں گے تو سمجھ جانا یہ فرشتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم بہ، دل تمہارے ساتھ اس کے، یہ اللہ نے یہ بات مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے خوشخبری دی۔ ومن نصر، اور نہیں مدد، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے جو بہت زبردست حکمت والا ہے، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفا من الذین، ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، اور وہ ذلیل کرے انہیں، فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹ جائیں نامراد ہو کر، لیس لک من امر اللہ شیء، اور نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ بھی، او یتوب علیہم، خواہ وہ مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یعذبہم فانہم، یا وہ عذاب دے انہیں، بے شک وہ ظالم ہیں، کس کے لیے، جو یہ جنگ کے جو اگینسٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو جب وہ
اب یہ اللہ کی مرضی ہے، انہیں عذاب دے یا ان پر مہربان ہو جائے۔ جو جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا اللہ کے اگینسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔